نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I would like to say welcome to all of you in this session. اہلاً و سہلاً مرحبا۔ لاسٹ ویک آپ سب نے سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل کی۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ریولیوشن لے کر آئے یا ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ریولیوشن یا انقلاب کہتے ہیں سچویشن کا ٹوٹلی چینج ہو جانا، اپ سائڈ ڈاؤن۔ مکہ دور جاہلیت میں جہالت کا مرکز تھا اور اسلام آنے کے بعد علم و عمل کا مرکز بن گیا، ہدایت کا، نور کا سرچشمہ بن گیا۔ لہٰذا ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہمیشہ خاص طور پر ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، یعنی کہ اس کتاب میں ہدایت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ کتاب القرآن۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا اور ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ قرآن سراسر ہدایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی ہر ایک حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہر چیز کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت 33 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ۔ وہی ذات ہے جس نے بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اپنے رسول کو، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدیٰ ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی دین کلہ تاکہ تمام ادیان پر یہ دین غالب کر دے۔ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، مشرکوں کو چاہے یہ بات کتنی ہی کراہت امیز کیوں نہ لگے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کیا چیز ہے؟ واٹ از دین؟ تو دین انفرادی اور اجتماعی طریقہ زندگی جو بدلے پر قائم ہو اسے کہتے ہیں۔ دین کو ہم دو اسپیکٹ سے دیکھ سکتے ہیں، کولیکٹیو اینڈ انڈیویجول۔ کولیکٹیولی ایک سوسائٹی کن کن چیزوں پر عمل کرتی ہے؟ سوسائٹی کا ایک پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے، ایک اکنامک سسٹم ہوتا ہے، ایک سوشل سسٹم ہوتا ہے اور پھر ایک ریلیجن ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ 4 تھنگس کمبائن ہوں، یہ 4 سسٹمز کمبائن ہوں تو پھر دین بنتا ہے۔ ریلیجن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ شامل ہے۔ ریلیجن دین نہیں ہے، یہ اس کا ایک پارٹ ہے، دین کا ایک پارٹ ہے ریلیجن، جس میں
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج شامل ہے۔ اور کولیکٹیولی جن چیزوں پر ہم عمل کرتے ہیں، جو 3 سسٹم ہیں، سوشل سسٹم، اکنامک سسٹم اینڈ پولیٹیکل سسٹم، اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کا ایک اپنا پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ میں قائم کیا۔ پھر اکنامک سسٹم، اسلامک سوسائٹی کا اکنامک سسٹم کیسا ہونا چاہیے؟ انٹرسٹ فری، اس میں سود نہ ہو۔ آج کوئی اسلامک سوسائٹی انٹرسٹ فری ہے؟ آج کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی اسلامک کنٹری میں پولیٹیکل سسٹم وہ ہے۔ پھر ہمارا سوشل سسٹم، ہمارے معاملات، تعلقات، ہمارے جینے مرنے کی رسومات، ہمارے لین دین کے معاملات، کیا وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہیں؟ سو دیر آر 4 things۔ اگر ہم ان کو 100% کہیں، ان 4 چیزوں کو، تو اس کا مطلب ہے کہ ایچ 25% ہے۔ 25% پولیٹیکل سسٹم ہے، 25% اکنامک سسٹم ہے، 25% سوشل سسٹم ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہ ٹوٹل 75% بن گیا جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ آج یہ 75% دین ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ ہم اس پر قادر نہیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں۔ ایک صرف ریلیجن 25% ہمارے پاس رہ گیا ہے، جس پر ہم اگر سیکھیں تو صحیح عمل کر سکتے ہیں۔ تو ہم تو پہلے ہی دین کے معاملے میں کتنے نقصان میں پڑ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دین قائم کر کے دکھایا، اور ان کے ہر فعل، ہر قول میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کیا، ان سب نے بھی دین قائم کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں یہ دین، اسلامک ریاست پوری دنیا میں پھیل چکی تھی، مشرق سے مغرب تک۔ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ کمپینینز آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے بعد ہمارے جو ہیروز ہونے چاہیے وہ صحابہ کرام ہیں۔ یہ وہ شخصیتیں تھیں جو عرب کے صحرا نشین لوگ تھے، تعلیم سے بہت دور، لیکن جب قرآن اور سنت رسول کو تھاما تو وہ دنیا کے لیے ایک ایگزامپل بن گئے۔ پھر وہی چند بوریا نشین صحرا میں پھرنے والے لوگ اس طرح بدلے کہ اخلاق و کردار کا بہترین نمونہ بن گئے کہ ہسٹری میں گولڈن ورڈز میں اپنے نام چھوڑ کے گئے۔ صرف مسلمان ہی نہیں، نان مسلمز بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ They are the people to be followed. They are an example for all the Muslim world. ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایسے تھے کہ جس میں جو کوالٹیز تھیں، جو سکلز تھیں، انہوں نے انہیں اپنی فل کیپیسٹی میں یوز کیا اور اپنے اپنے فیلڈ میں ایکسل کیا اور اپنے فیلڈ میں ماسٹر بن گئے۔ اگر بہادر ہے کوئی تو بہترین سپاہی بنا، علم والا ہے تو محدث، فقیہ اور عالم بنا، امیر ہے تو دولت سے خدمت کی۔ اور کچھ نہ امیر تھے، نہ بہت بہادر تھے، نہ بہت بڑی پرسنالٹی اور نہ سردار تھے، انہوں نے اپنے ایمان کی پختگی کی وجہ سے وہ بہترین نمونہ چھوڑا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔
پھر اگر وہ بھی ایمان لائیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، صحابہ سے خطاب ہے کہ جیسا کہ تم ایمان لائے ہو اگر وہ باقی لوگ بھی ایمان لے آئیں فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے ان کی ذات میں بھی ہدایت کا نمونہ ہے، اور یہ نمونہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے فالو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشعل روشن کی، صحابہ نے اس سے فائدہ اٹھایا اور مزید ایسی روشنیاں بکھیر گئے کہ وہ راستہ روشن کر گئے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ اور وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم دعا مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ کن لوگوں کا؟ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ سورہ نساء آیت 69 اس کی وضاحت کرتی ہے، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ نے انعام فرمایا ان پر، انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ان میں نبی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین شامل ہیں، اور یہ کتنے اچھے رفیق ہیں۔ تو یہ ہدایت کے راستے پہ رہے اور کامیابی پا گئے، اور ان کے بعد جن لوگوں نے ان کو فالو کیا ایمان کی حالت میں، ان سے ملے، فائدہ اٹھایا، وہ تابعین قرار پائے۔ صحابہ کے تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ لوگ، تابعین، جو ان کی اتباع کرتے تھے، فلاح اور کامیابی حاصل کرنے والے لوگ، یہ لوگ ہمارے لیے روشنیاں چھوڑتے چلے گئے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی لائف کو اسٹڈی کرنا ہے، دل اور دماغ کی آنکھیں کھولنے کے بعد پورے شعور کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی لائف کیسی تھی اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ انبیاء کے بارے میں نہیں ہے، یہ صحابہ کے بارے میں، اسی لیے ان کے ناموں کے ساتھ کیا لگایا جاتا ہے؟ رضی اللہ عنہ۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بس ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اور ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے، اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں ان کے راستے پر چلنا پڑے گا، ان کے جیسے عمل کرنے پڑیں گے تاکہ انجام اچھا ہو، کامیابی ہو اور جنت مل جائے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو عرب کے چھوٹے سے علاقے سے اٹھے اور ساری دنیا پر چھا گئے، سپر پاور آف دا ٹائم کہلائے، بہترین مثال بن گئے۔ نان مسلم ہسٹورینز بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں، انہوں نے دنیا میں مثالیں چھوڑی، دنیا میں اسلام بہترین طریقے سے پھیلا اور بہترین لوگوں کے ذریعے پھیلا۔ وہ عہد و وفا کرنے والے لوگ تھے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتے تھے۔ ان کے کریکٹر نے دنیا کو انسپائر کیا اور اسلام دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلتا چلا گیا۔ اسلام کا کلمہ بلند ہوگا، یہ اللہ کا دین ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام لے لے تو ہماری خوش نصیبی ہے۔ اور ان لوگوں نے اسی موٹو پر عمل کیا کہ ہم اپنا شیئر ڈال دیں، ہم اپنا رول پلے کریں، اور جہاں جہاں ضرورت پڑی وہ اپنا شیئر ڈالتے گئے۔ اسلام تھرو آؤٹ ٹیم ورک سے پھیلا ہے اور ہم اس ٹیم کے ممبرز ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا صلاحیت ہے، کیا قوت ہے، کون سی سکلز ہیں،
کون سی چیزیں ہیں جو ہم اللہ کے راستے میں لگا سکتے ہیں، اور بس اس کو لگا دینا ہے اور دعا مانگنی ہے، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مغفل مزنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور میرے بعد ان کو اپنی گفتگو کا نشانہ مت بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ان قریب اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے پسندیدہ لوگ کیوں کہلائے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی فل کیپیسٹی میں، اپنی پوری ہمت کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کیا تھا، ان کے فٹ سٹیپس پہ چلے تھے۔ تو اب ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم ان کے فٹ سٹیپس پہ چلیں۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کرام کو برا مت کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بس اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو پھر بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے مد کے برابر یا اس کے آدھے دانے خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام اور مرتبہ ان اسپیشل لوگوں کو ملا۔ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں جان کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ ہم ہی جیسے گوشت پوست کے انسان کس طرح اپنے خیالات، سوچ اور عمل میں شعوری تبدیلی لائے کہ جان، مال، وقت، اولاد، صلاحیتیں، غرض ہر نعمت کو آخری سانس تک دین کی سربلندی کے لیے لگا دیا۔ ان انعام یافتہ راست بازوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، جو سراپا سچائی اور خیر تھے۔ آپ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہیں زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ تو آج ہم حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کا کیا مقام اور مرتبہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 اینگل سے ہم ان کی لائف کو دیکھیں گے۔ پہلے ہم ان کی پرسنل ڈیٹیلز کو ڈسکس کریں گے، ان کے کریکٹرسٹکس، پھر ان کے کنٹریبیوشنز ٹورڈز اسلام اینڈ دا ورلڈ، پھر ریلیٹڈ پرسنالٹیز اینڈ ایونٹس، اور اینڈ میں لیسنز لرنڈ اینڈ پوائنٹس آف موٹیویشن کہ ہم نے ان کی زندگی سے سیکھا کیا۔ پرسنل ڈیٹیلز، تعارف۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے ہوتا ہے۔ فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر ولیکن اخی و صاحبی۔ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرا بھائی اور میرا ساتھی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573 میں پیدا ہوئے، اسے عام الفیل بھی کہا جاتا ہے، ہاتھی کا سال، دا ایئر آف دا ایلیفینٹ۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق۔ صدیق یعنی وہ جس کے ظاہر و باطن میں ذرا بھر بھی جھوٹ اور کذب نہ ہو اور تصدیق کرنے والا ہو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کی بغیر کسی جھجک یا توقف کے اور بغیر کسی دلیل مانگنے کے تصدیق کی۔ ایک لمحہ نہیں سوچا تصدیق کرنے میں اور فوراً ایمان لے آئے۔ اسی طرح واقعہ معراج پر بھی
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور صدیق کے لقب سے نوازے گئے۔ حضرت خدیجہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور مردوں میں سے پہلے مسلمان مرد ہونے کا شرف حاصل کیا، اور صدیق کے علاوہ آپ کو عتیق کا بھی لقب ملا، غار جار بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں ثانی یسنین کا لقب بھی ملا۔ ابو بکر اوائل عمری میں ہی کیمل کاوز اور گوڈس کے ساتھ بہت کھیلتے تھے۔ ابو بکر کا لقب انہیں کیسے ملا؟ آپ کے کسی بیٹے کا نام بکر نہ تھا، لیکن آپ اپنی کنیت ابو بکر سے ہی معروف ہوئے۔ ریزن اس کی یہی تھی بیکاز ہی واز یوزڈ ٹو پلے ود کیمل کافس اینڈ گوٹس۔ ان کی اسی محبت کی وجہ سے انہوں نے یہ اپنا نک نیم ابو بکر حاصل کیا، کیونکہ بکر کا مطلب ہے، ابو بکر کا مطلب ہے دا فادر آف دا کیمل کاف، اونٹ کے بچے کا باپ۔ اتنے انہیں پسند تھے ان کے بچے کہ ان سے کھیلا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کا نام ابو بکر کہلایا، اور بکر ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ مشہور تھا۔ یہ ابو قحافہ کنیت تھی اور ریئل نیم ان کا عثمان تھا۔ والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ قریش قبیلہ کی شاخ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا شجرہ نسب چھٹی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آپ کی 4 پشتوں کو صحابہ اور صحابیات ہونے کا شرف حاصل ہے۔ 4 پشتیں صحابہ پر مشتمل ہیں، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، آپ خود، تمام اولاد اور آپ کے تمام نواسے نواسیاں سب صحابہ تھے۔ مکی ریاست میں خون بہا کی امانت داری اسی قبیلہ کے سپرد تھی، یعنی کہ چیف تھے، سردار تھے اپنے قبیلے کے۔ خون بہا کی ذمہ داری آپ کے سپرد تھی۔ آپ کے مشورے فہم و فراست پر مبنی ہوتے، لہٰذا اکثر مسائل اور جھگڑوں میں لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرتے۔ آپ کی اپیرنس کیسی تھی؟ آپ کم گو، سنجیدہ مزاج، باوقار، حسین و جمیل شخصیت کے مالک تھے۔ ہمیشہ سچ بولتے، دھیمی دھیمی گفتگو کرتے، اور سچی اور شیریں گفتگو سے ہر کسی کا دل موہ لیتے۔ شیریں گفتار تھے۔ قد موزوں، جسم دبلا پتلا، پیشانی کشادہ، بال گھنگریالے اور چہرہ حسین تھا۔ عام حالات میں حضرت ابو بکر نہایت نرم مزاج تھے۔ غصہ اور خفگی کا شائبہ بھی ان کے مزاج میں نہ تھا، مگر اسلام کے معاملے میں نہایت سخت اور غیرت مند تھے۔ جسمانی طور پر ضعیف، لیکن حق کے معاملے میں چٹانوں جیسا عزم رکھتے تھے۔ حق پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ فیملی لائف کیسی تھی؟ بنو تیم سے تعلق تھا، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، اور اپنے اہل خانہ سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے، لہٰذا آپ کی خانگی زندگی نہایت خوشگوار تھی۔ قتیلہ بنت عبد العزیٰ اور ام رومان بنت عامر بن عمیرہ سے آپ نے اسلام سے پہلے نکاح کیا۔ اسما بنت امیس اور حبیبہ بنت خارجہ سے اسلام کے بعد عقد کیا۔ مکہ کے رئیس عبد العزیٰ کی بیٹی قتیلہ سے آپ کی پہلی شادی ہوئی، اور ان سے حضرت اسما اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ چونکہ قتیلہ نے اسلام قبول نہیں کیا، لہٰذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ہجرت سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ دوسری شادی مکہ میں ام رومان سے ہوئی، جن کا تعلق خاندان فراس سے تھا۔
انہوں نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کر کے صحابیہ ہونے کا شرف حاصل کیا۔ ان سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو مسلمان ہی پایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام رومان کو قبر میں اتارا تو ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور فرمایا، اے اللہ، تجھ پر پوشیدہ نہیں ہے کہ ام رومان نے تیرے لیے اور تیرے پیغمبر کی خاطر کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ مدینہ منورہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انصاری بھائی کی بیٹی حضرت حبیبہ بنت خارجہ سے شادی کی اور ان کے ہمراہ مقام سخ میں رہنے لگے۔ حبیبہ بنت خارجہ قبیلہ حارث بن خزرج سے تھیں اور انہی سے آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ جنگ موطا کے بعد حضرت جعفر طیار کی بیوہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر نے ان سے نکاح کیا، جن کا تعلق قبیلہ خثم سے تھا۔ ان سے ہی محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے اور حضرت اسماء بنت امیس ام المومنین حضرت میمونہ کی ماں شریک بہن بھی تھی۔ حضرت ابوبکر کا پروفیشن کیا تھا؟ بائی پروفیشن ہی واز اے مرچنٹ۔ تجارت کا پیشہ تھا ان کا۔ 18 برس کی عمر میں حضرت ابوبکر نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ آپ نے کپڑے کی تجارت کے سلسلے میں یمن، عراق، شام وغیرہ کا سفر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ کے امیر اور معزز لوگوں میں ہوتا تھا، اور اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ قبول اسلام کے وقت آپ 40,000 اشرفیوں کے مالک تھے۔ 40,000 اشرفیاں آج کے دور میں بھی بڑی ورتھ رکھتی ہیں، اور اس زمانے میں کتنے زیادہ ماشاءاللہ رچ تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اسی محلہ میں رہتے تھے جس میں حضرت خدیجہ اور شہر کے دیگر مشہور تاجر رہتے تھے، یعنی کہ ایک رچ فیملی سے بلانگ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ اگرچہ آپ اپنے قبیلے کے نہایت معزز اور مالدار انسان تھے، اس کے باوجود ان کی حق پرست طبیعت میں سچائی کی طلب تھی، لہٰذا جوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی تصدیق کر دی۔ یوں آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ قبول اسلام کے وقت آپ کی عمر 38 یعنی 38 ایئرس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ یمن گئے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر یمن گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر جب مکہ آئے اور اس بات کا علم ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو فوراً اسلام قبول کر لیا اور بغیر شک و شبہ کے تصدیق کر دی۔ بقول مشہور مصنف H.G. Wells کے There can be little doubt that if Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the mind and imagination of primitive Islam, Abu Bakr was its conscience and its will. Throughout their life together, it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who said the things, but it was Abu Bakr who believed the things. اور مزید ایچ جی ویلز کہتے ہیں ابو بکر اینڈ عمر آر دا ٹو ماسٹر فگرز ان دا ہسٹری آف اسلام، یعنی کہ صرف مسلمان ہی نہیں، نان مسلمز بھی ان گریٹ پرسنالٹیز کے گریٹ ہونے کا اعتراف کرتی ہیں۔ مزید کیا کریکٹرسٹکس تھے؟ کوائٹ اینڈ سنسیئر، انتہائی نرم خو اور پاکیزہ نفس کے مالک تھے۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور اپنے دین کی اشاعت کے لیے چن لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ سب سے پہلے مبلغ اسلام تھے، یعنی اسلام کی تبلیغ کی انہوں نے، اور وہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ ان کے دل میں دوسروں کے لیے اس قدر خیر خواہی تھی کہ مسلمان ہوتے ہی اپنے دوستوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے جد و جہد سٹارٹ کر دی۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ اور حضرت خالد بن سعید بن العاص آپ ہی کی دعوت سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ حضرت ابوبکر کے چچا زاد بھائی حضرت طلحہ کے قبول اسلام کا علم جب قریش کے ایک سردار نوفل کو ہوا تو اسے بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ اسلام کا سخت دشمن تھا۔ اس نے ان دونوں کو رسی سے باندھ کر جسمانی تشدد کیا۔ اس طرح حضرت طلحہ کے بڑے بھائی اور چچا نے بھی ان پر بہت سختی کی، مگر وہ ہر قسم کی جسمانی تکلیف برداشت کرتے ہوئے صبر و استقامت سے اسلام پر قائم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی ایذا رسانی کے باوجود تبلیغ اسلام کا سلسلہ 13 سال جاری رکھا۔ بے بسی کے اس دور میں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان، مال، رائے اور مسلسل رفاقت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے راست بنے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح و شام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور دیر تک آپ کے ساتھ مختلف معاملات پر گفتگو فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبائل عرب کی مختلف محفلوں میں تبلیغ کے لیے جاتے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتے۔ آپ ماہر علم الانساب تھے، یعنی کہ نسب کا علم تھا، اور نسب کا علم عربوں میں بہت فخر کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ قبیلوں کا نسب، فیملیز کا نسب، ایون کہ آپ سب کو بتائیے کہ عرب اپنے اونٹوں تک کے حسب نسب کو جانتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر ماہر علم الانساب تھے اور کثرت ملاقات کے باعث لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرواتے۔ کعبہ میں ایک مرتبہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کا ارادہ کیا۔ اس واقعے سے حضرت ابوبکر کیا سنسیئر ہونا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر سنسیئر تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر کر نعوذ باللہ مارنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں کسی نے خبر دی تو وہ دوڑے دوڑے آئے اور کافروں کو غصے سے ہٹاتے ہوئے یہ آیت پڑھی، اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو، این یقول ربی اللہ، صرف اس بات پر کہ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر تمہارے پاس آیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے جوتے سے ان کے ناک اور منہ پر اس قدر مارا کہ وہ لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گئے، اور مسلسل یہی کہتے رہے، اے عزت و شان والے، تیری ذات بہت برکت والی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ابا جان نیم بے ہوش شدید زخمی حالت میں گھر لائے گئے، چہرہ لہو لہان تھا اور خون بالوں میں جم چکا تھا، ذرا ہاتھ لگانے سے بالوں کی لٹیں جھڑ جاتی۔ جیسے ہی ہوش میں آئے تو قبیلے والوں نے ان کی بیوی قتیلہ سے کہا، انہیں دودھ دو تاکہ طبیعت بحال ہو سکے۔
لیکن انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ لوں۔ یہ سنتے ہی قبیلے والوں کو سخت غصہ آیا اور انہیں برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے کہ جس شخص کی وجہ سے اس حال کو پہنچے ہیں پھر بھی انہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قبیلہ والوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ رات کے وقت جب وہ دوسروں کا سہارا لیے کفار سے چھپتے چھپاتے دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو ان کی زخمی حالت دیکھ کر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرط محبت سے ان کی پیشانی چوم لی۔ یعنی کہ راہ اسلام میں ہر طرح کی تکلیف برداشت کی، جسمانی بھی مالی بھی۔ مالی خدمات اس طرح سے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے اپنا سارا مال لگا دیا۔ مکہ میں جو مجبور اور غلام لوگ اسلام لائے ان پر ان کے مالک طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھاتے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا اور اوپر پتھر سینے پر رکھ دیے جاتے۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جو ہمارے بڑوں نے دی۔ اگر وہ یہ قربانیاں نہ دیتے تو دین آج ہم تک نہ پہنچتا۔ آج دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی کوئی قربانی کریں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا قربان کر رہے ہیں؟ اپنی وشز، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی اولاد، اپنی سکلز، اپنی انرجی، اپنا جسم، اپنے دن رات، ہم کیا لگا رہے ہیں؟ بہرحال یہ صحابہ کے خون سے سینچا ہوا اسلام آج بہت کمزور حالت میں ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور اسلام پھر چاہتا ہے کہ اسی طرح خون سے آبیاری کی جائے اور قربانی کی جائے اس کے لیے۔ جب کفار کی اذیتیں حد سے بڑھ گئیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حبشہ کی جانب ہجرت کے ارادے سے نکلے۔ برق العماد پہنچے تو کارا قبیلہ کے سردار ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا میری قوم یعنی قریش نے مجھے نکال دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ زمین کی سیر و سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن الدغنہ نے کہا ابوبکر تم جیسا آدمی نہ وطن سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، تم تو یہاں کے رہنے والوں کی آن بان ہو، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہو، غریبوں، محتاجوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہو، دکھی لوگوں کے دکھ دور کرنے کی کوشش کرتے ہو اور نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہو۔ مکہ واپس چلو، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور تم اپنے شہر میں رہ کر ہی اپنے رب کی عبادت کرو۔ ابن الدغنہ نے اپنی پناہ کا اعلان کر دیا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ مکہ واپس آ گئے۔ پھر کتنے سافٹ ہارٹڈ تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوگا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں چھوٹی سی مسجد بنا لی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ سب سے پہلی مسجد انہوں نے اپنے گھر میں بنائی تھی اور اسی میں عبادت کرتے۔ یوں سب سے پہلی مسجد بنانے کی سعادت بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حاصل کر لی۔ حضرت ابوبکر بہت رقیق القلب تھے اور قرآن پاک کی تلاوت اس سوچ سے کرتے کہ راہ چلتے قریش کی عورتیں اور بچے بے اختیار رک کر اللہ کا کلام سننے لگتے۔ کفار کو اعتراض ہوا اور انہوں نے ابن الدغنہ سے کہا تم ابوبکر سے کہو کہ وہ اس سے باز آ جائے
کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے متاثر ہو کر اپنے آبائی مذہب سے نہ ہٹ جائیں۔ اور آپ سب نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جب ہم عرب قرآن کی آواز میں تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے چاہے نہ آئے، کیونکہ وہ ایکسپریشن کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم صرف تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ان کی آواز کا اتار چڑھاؤ اور وہ بتاتا ہے کہ اس میں کوئی بات کی جا رہی ہے۔ تو قریش کہنے لگے ابن الدغنہ سے کہ ابو بکر سے کہیں کہ وہ باز آ جائیں اور اونچی آواز سے تلاوت نہ کریں۔ جب ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلند آواز سے تلاوت کرنے سے روکا تو حضرت ابو بکر نے ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا مجھے تمہاری پناہ کی حاجت نہیں، کیونکہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ ہی کافی ہے۔ ان کا انکار سن کر ابن الدغنہ نے اپنی پناہ واپس لے لی، تاہم چند سالوں بعد وہ خود بھی مسلمان ہو گئے۔ ہجرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت۔ فرینڈشپ پروو ٹو بی لائف لانگ، بچپن کی دوستی، اور اب ہجرت میں بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ مکہ میں کفار کا ظلم و ستم بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت نہ کی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلدی نہ کرو، شاید کہ اللہ تمہیں میرا ساتھی بنا دے۔ لہٰذا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ حکم کے منتظر رہے۔ اس دوران 2 اونٹنیوں کو تیز رفتار کرنے کے لیے کیکر کے پتے کھلا کھلا کر سفر ہجرت کے لیے تیار کرتے رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ٹھیک دوپہر کو سر چھپائے خلاف معمول ایسے وقت آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کا وقت نہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے دیکھ کر فرمایا میرے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، اللہ کی قسم آپ اس وقت جو آئے ہیں تو یقیناً کوئی کام ہے۔ اتنے میں رسول اللہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت ابو بکر نے اجازت دی تو اندر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے کہو ذرا باہر جائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہاں رسول اللہ ہی کے گھر والے ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جن سے رسول اللہ کا نکاح ہو چکا تھا اور ان کی والدہ وہاں موجود تھی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ نے فرمایا میرے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، کیا میں بھی آپ کے ہمراہ چلوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابو بکر یہ سن کر خوشی سے رو پڑے۔ اس کے بعد سفر کی تیاری کرتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 اونٹنیاں پیش کرتے ہوئے فرمایا آپ ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی لے لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیمتاً لوں گا، اور قیمت ادا کر دی۔ اس کے بعد یہ طے پایا کہ عبداللہ بن عریقت 3 روز کے بعد اونٹنیاں لے کر غار ثور کے قریب ان دونوں کا انتظار کریں گے، یعنی کہ خود پیدل نکلے، اونٹنیاں 3 دن بعد غار ثور آنی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم نے جلدی سے دونوں کا سفر کا سامان تیار کیا اور چمڑے کے ایک تھیلے میں کھانا ڈالا۔ میری بہن اسما کو کچھ اور نہ ملا تو انہوں نے اپنا نطاق یعنی کہ کمر بند پھاڑ کر اس تھیلے کا منہ باندھ دیا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسما رضی اللہ عنہا کو ذات النطاقین کا لقب عطا کیا، یعنی 2 کمر بند والی۔ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی
رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر چھوڑا اور کفار کے محاصرے سے نکل کر اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف نکلے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا علم ہی نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر نے آپ کے ہمراہ ہجرت کا سفر شروع کیا اور اپنی بقیہ دولت جو تقریباً 5-6 ہزار درہم تھی ساتھ لے گئے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ 40,000 درہم میں سے 5-6 ہزار درہم باقی رہ گئے تھے۔ ان کی روانگی کے بعد ان کے والد نے غصے سے اپنی پوتی سے پوچھا، کیا وہ گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ گیا ہے یا نہیں؟ تو ان کی ذہین بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے چند پتھروں پر کپڑا بچھا دیا اور دادا جن کی بینائی کافی کم ہو چکی تھی ان کا ہاتھ اس پر پھیر کر ان کو مطمئن کر دیا کہ ان کے والد گھر والوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ دوران سفر کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو جاتے اور کبھی پیچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھا تو کہا، جب میرے دل میں خدشہ ہوتا ہے کہ دشمن سامنے سے نہ آ جائے تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں، اور جب یہ شک ہوتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن پیچھا نہ کر رہا ہو تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں۔ یہ واقعہ بھی حقیقی دوستی کی سچی جان نثاری کی دلیل ہے۔ مکہ کے جنوب مشرق میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل ثور ہے۔ اسی پہاڑ کی خاصی بلندی پر ایک غار واقع ہے۔ اندھیری رات میں سفر شروع کیا اور پتھریلی زمین پر چلتے چلتے پاؤں زخمی ہو گئے، اور یہ حقیقت ہے جب ہم مکہ جاتے ہیں تو مکہ کے وہ ویران پہاڑ ہمیں اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ دنیا کی اور کوئی چیز اتنی خوبصورت نہیں، اور جب ہم ان پہ پاؤں رکھتے ہیں تو وہ واقعی نوکیلے اور پتھریلے خاردار قسم کے پتھر ہیں کہ وہ پتھر چبھتے ہیں پاؤں۔ تو پتھریلی زمین پر رات بھر سفر کیا، پاؤں زخمی ہو گئے، اور اس غار میں جو 5 کلومیٹر دور تھا ان دونوں ساتھیوں نے بالآخر پناہ لی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں پہنچ کر اسے خوب صاف کیا اور تمام سوراخوں کو بند کر دیا، تاہم ایک آخری سوراخ کو بند کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ بچا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس پر اپنی ایڑی رکھ دی تاکہ کوئی زہریلی یا موذی چیز اس میں سے نہ نکل آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تھک چکے تھے اس لیے جلد ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ اسی سوراخ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی بچھو یا سانپ نے ڈس لیا، مگر شدت تکلیف کے باوجود وہ ہلے نہیں کہ کہیں رسول اللہ جاگ نہ جائیں۔ تاہم ضبط کے باوجود آنسو کا قطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا تو آپ جاگ گئے اور رونے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیان کرنے پر آپ نے اپنا لعاب ان کے پاؤں پر لگایا، جس سے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ دونوں ساتھیوں نے 3 راتیں اور 3 دن اس غار میں گزارے۔ حضرت ابو بکر کی ہدایت کے مطابق ان کے بیٹے حضرت عبداللہ دن بھر کفار مکہ کی باتیں سنتے، رات کو چھپتے چھپاتے غار ثور میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کو کفار کے ارادوں سے مطلع کرتے، آگاہ کرتے۔ پھر رات ہی کے پچھلے پہر مکہ واپس لوٹ کر اگلی صبح قریش کے لوگوں کے درمیان ایسے رہتے گویا وہ رات بھر مکہ ہی میں تھے، اور حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ دن بھر بکریوں کو چراتے اور ایک بکری کا دودھ نہ دھوتے۔ بکریوں کو چراتے ہوئے کچھ رات گزر جانے کے بعد اس بکری کو غار ثور میں لے آتے۔ دونوں ساتھی خوب سیر ہو کر تازہ دودھ پیتے اور آرام سے رات بسر کرتے۔ پھر رات کے پچھلے پہر جب حضرت عبداللہ لوٹ جاتے تو حضرت عامر بن فہیرہ ان کے
نشان قدم پر ہی بکریوں کے ریوڑ کو لوٹاتے تاکہ تمام نشانات مٹ جائیں۔ کتنی پلاننگ تھی اور کوئی کھوج نہ لگا سکے۔ گویا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سارا خاندان اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حفاظت و تعاون میں انتہائی رازداری سے کام لیتے ہوئے پیش رہا۔ حضرت ابوبکر خود ہی نہیں، پورے خاندان نے ساتھ دیا۔ مکہ میں کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے والے 100 اونٹ انعام دینے کا اعلان کیا تو ایک دن کھوج لگانے والے عین غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے۔ ان کے قدم غار کے اندر سے دکھائی دیے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا، اگر وہ ذرا بھی نگاہ نیچی کی طرف کریں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے لیے نہیں رو رہے تھے، بلکہ اس لیے رو رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابوبکر ما ظنک باثنین، یا ابوبکر تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں کیا گیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، دو میں سے دوسرا، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس آیت کے حوالے سے ثانی اثنین بھی کہا جاتا ہے، یعنی دو میں سے دوسرا، اور صاحبی ہی سے مراد بھی حضرت ابوبکر ہی ہیں، جن کو اس پرخطر وقت میں اپنا بالکل بھی کوئی ہوش نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا ہی غم تھا۔ ہم سب مسلمانوں پر حضرت ابوبکر کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور ساتھ ساتھ رہے۔ ہسٹورینز اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے نوزائیدہ اسلام کو مکمل طور پر ختم ہونے سے بچایا۔ غار ثور سے نکلنے کے بعد ہجرت کے بقیہ سفر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو بھی خدمت کے لیے ساتھ لے لیا۔ عبداللہ بن عریقت مسلمان نہ ہونے کے باوجود قابل اعتماد تھا، نیز مختلف راستوں سے بھی واقف تھا، لہٰذا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس سے بھی پہلے ہی اجرت پر معاملہ طے کیا ہوا تھا۔ فہم و فراست کا پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا حسب ہدایت تیسری رات کے آخری حصے میں وہ دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ گیا۔ ایک اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ سوار ہوئے۔ عبداللہ بن عریقت راستے کی رہنمائی کے لیے آگے آگے پیدل چل رہا تھا اور اس نے عام راستہ چھوڑ کر ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا۔ راستے میں سراقہ بن حجشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھوج لگاتے ہوئے عین ان کے قریب آ گیا۔ کفار مکہ نے 100 اونٹ انعام رکھے تھے۔ 100 اونٹ آج بھی بہت ہی مہنگے ہیں، آج بھی ان کی ورتھ بہت زیادہ، اور اس زمانے میں 100 اونٹ بہت بڑا انعام تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئی اور گھوڑے نے ٹھوکر کھائی تو سراقہ گر گئے۔ پھر وہ سوار ہو کے آگے بڑھے تو ان کا گھوڑا ریت میں پیٹ تک دھنس گیا۔ تب سراقہ اپنے غلط ارادے سے باز آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی، یعنی کہ 2-3 دفعہ کوشش کی آگے بڑھنے کی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دیتے تھے۔ پھر انہوں نے امان طلب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دیتے ہوئے تاکید کی کہ ہمارے بارے میں کسی کو مت بتانا۔
یہ وعدہ کر کے وہ خوشی سے پلٹے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسریٰ کے کنگن پہننے کی خوشخبری بھی دی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تجارت کے سلسلے میں اکثر سفر کرتے رہے تھے، اس لیے عرب کے بہت سے علاقوں کے لوگ ان کو پہچانتے تھے۔ راستے میں بعض لوگ ان کو پہچان لیتے اور پوچھتے، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ جواب دیتے، یہ ایک صاحب ہیں جو مجھے گائیڈ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس ہی ہے اصل میں ہماری گائیڈنس، تو کتنی حکمت سے ایک سچا جواب دیتے کہ یہ ہمارے گائیڈ ہیں۔ پہلی منزل پر اترے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے وقت سایہ دار چٹان کے نیچے آرام کے لیے بٹھایا اور خود کھانے کی تلاش میں نکلے۔ ایک گڈریا نظر آیا تو اس کو بکری کا دودھ دوہنے کا کہا اور ہدایت کی کہ پہلے وہ بکری کے تھن اور ہاتھوں کو گرد و غبار سے اچھی طرح صاف کر لے۔ اس نے حسب ہدایت ان کے دیے ہوئے پیالے میں دودھ دوہا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دودھ ٹھنڈا کر کے اس میں تھوڑا سا پانی ملایا اور کپڑے سے چھان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب پیٹ بھر کے پیا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرا جی خوش ہو گیا۔ پھر دوسری منزل کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یہ مختصر قافلہ قباء کے مقام پر پہنچا تو انصار خوشی سے جوک در جوک آنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے تشریف فرما تھے، جب کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں کا استقبال کر رہے تھے۔ چند انصار جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا تھا، غلطی سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ جب سورج سامنے آ گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ اس طرح لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ قباء میں چند روزہ قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینہ تشریف لے آئے، یعنی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو گئے۔ یہ ابھی ہم مدینہ پہنچے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک نشست میں ان پر بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم مدینہ میں جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اور جو عملی نمونے چھوڑے جن پر ہم نے اب عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں میں سے کسی بچی کو چن لے کہ وہ ایسے اصحاب جیسے بچے پیدا کریں، ان کو ان کی سٹوری سنا سنا کے بڑا کریں اور ان کے اندر وہ کریکٹرسٹکس ڈیولپ ہوں اور وہ انہی کی طرح بڑے ہوں اور دنیا میں پھر ایک دفعہ اسلام مضبوط ہو۔ اور اسلام صحیح حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے ہر گھر میں پہنچے گا انشاءاللہ۔ وہ وقت آئے گا تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ دیکھیں گے ہم مدینہ کی زندگی۔ ابھی اپنی اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔